اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں وہ مومنٹ بتایا ہے، مومنٹ کہ جو انسان پہ گزرنا ہے، کہ جب اس کو یہ خبر آنی ہے کہ بیٹا تو گیا، تیرا سب کچھ ضائع ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو انکیپچر کیا. ذرا پڑھیں قرآن پاک میں، آپ کو پتہ چلے کتنی ریئل اور کتنی ہولناک خبر کی یہ خبر دی گئی. آپ افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما. یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی؟ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. کوئی شخص امیجن نہیں کر سکتا جی دنیا کی بڑے سے بڑی ناکامی اس ناکامی کے سامنے ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے جو میدان محشر میں اٹھانی پڑے گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے پیغمبروں کی اطاعت نہ کی، جہاں چاہیں گے وہ لے جائیں گے بہا کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس دن کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں ہم، اس دن ذلیل ہو گئے، جو مرضی ہو جائے ختم. اس دن عزت مل گئی، چاہے دنیا پوری جوتے کے نیچے رکھتی ہو بچ گئی. یہی ہے نا ہمارا تو عقیدہ سمپل ہے کہ اللہ نے عزت دے دی. اس دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن شرمندہ نہ کرے، آمین سما. اس دن ہم اگر سزا یافتہ بنتے بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اس دن کی ضلالت کا مطلب ہے ہم ختم، ایوری تھنگ از ڈن. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں وہ مومنٹ بتایا ہے، مومنٹ کہ جو انسان پہ گزرنا ہے، کہ جب اس کو یہ خبر آنی ہے کہ بیٹا تو گیا، تیرا سب کچھ ضائع ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو انکیپچر کیا. ذرا پڑھیں قرآن پاک میں، آپ کو پتہ چلے کتنی ریئل اور کتنی ہولناک خبر کی یہ خبر دی گئی. آپ کہ جب اس تک آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی. یو آر ڈومڈ ٹو ہیل. دوزخ کا عذاب چھوٹا ہے، وہ والے لمحے کا عذاب سوچے کتنا بڑا ہوگا جب آپ کو پتہ چلے گا. اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو بچائے اس لمحے سے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ٹریجیکٹری بتائی ہے کہ آپ اوپر دیکھ رہا ہوگا وہ بندہ اور اعمال نامہ نیچے آ رہا ہوگا، اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے دائیں ہاتھ میں گرے، مگر وہ بائیں ہاتھ میں گرے گا. میں آپ کو کوئی موٹیویشنل لیکچر تو نہیں دے رہا ہوں نا، دوزخ کی وعیدوں کی بات ہو رہی ہے نا، وہ بھی قرآن کی ڈائریکٹ آیتیں سنا رہا ہوں. جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ رہے گی. سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے؟ جواب ملے گا اللہ کی، جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے. آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اے نبی علیہ السلام، ان کو ڈر سنا دیجئے اس دن کے بارے میں جس دن دل جو ہیں وہ گلوں کو آ جائیں گے. انہیں کہتا ہے کلیجہ منہ کو آنا، اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے. یہ حالت ہو جائے گی. کاظمین، دہشت کے مارے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ ایسا کوئی سفارشی کہ جس کی سفارش مانی جا سکے. یہ تو دنیا میں مشہور ہے نا کہ جی وہ دھونس کے ساتھ بخشوا لیا جائے گا. شفاعت بالاذن ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شفاعت کروائے گا، بالوجاہت نہیں ہے. مسئلہ نمبر 88B میرا شفاعت کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شفاعت جس کی کریں گے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ کریں گے، دھونس کے ساتھ نہیں. ورنہ یہ حدیث تو نہ ہوتی بخاری اور مسلم کی کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا. اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. دنیا میں میرے مال سے جو مجھ سے لینا ہے میری بیٹی فاطمہ لے لے، آخرت میں اللہ نے پکڑ لیا تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن کے اندر کہ شفاعت ہے اذن کے ساتھ ہے. حالانکہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے. لیکن وہ پنجابی والا محاورہ ہے نا، کہنا تینوں تے سنانا نو نو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سیدہ فاطمہ سے ہے،
لیکن اصل میں میسج پوری امت کو دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں آ کے لوگ کلیم کریں کہ جناب اسی تو جنت ہی لے جائیں گے تو جس طرح آج ہمارے تصوف کے سلسلوں میں یعنی یہ لوگ بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعوے کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے، یعنی شرم و حیا نہیں ہے اتنا بڑا دعویٰ کرنا۔ ان بزرگوں نے نہیں کیے ہوں گے یقیناً، ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف منسوب کر دی، اور اگر ان بزرگوں نے بھی کیے تو غلط کیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بزرگوں کی ہمیں دھونس لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کلمہ پڑھایا، یہ کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے بندو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی کوئی خدمت صرف کلمہ پڑھانا ہی ہے اور کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، تو کلمہ تو قادیانیوں نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ اور سنیوں سے پوچھیں تو شیعہ کے بزرگوں نے ایران میں شیعہ کو بھی کلمہ پڑھایا، وہ ان کا کلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ان سے پوچھیں گے وہ سنیوں کا کلمہ ماننے کے لیے، تو ان کے بزرگ نہیں گزرے، ان کے بزرگ ہیں تو ان کے بزرگ بھی ہیں، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے بزرگ ہیں تو ان کے بزرگ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جانتا ہے جو خیانت ہے لوگوں کی آنکھوں میں، آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ کرتے تھے نا، جا کے مجلس میں بیٹھتے تھے، پھر آنکھوں سے یوں اشارے کرتے تھے تک کے پہ کہندا ہے۔ ادھر بھی کئی لوگ اس طرح آتے ہیں ججمنٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو یوں یوں اشارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں خیانت، آنکھوں کی خیانت کو بھی، کہ میرا ذکر ہو رہا ہے، میری بات کی جا رہی ہے اور تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو، اس کے اوپر بھی پکڑ کی جائے گی۔ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو تم سینے میں چھپاتے ہو۔ کس نیت کے ساتھ آئے ہو درس قرآن سننے کے لیے، کس نیت کے ساتھ آئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں، اللہ کو پتہ ہے۔ واللہ یقضی بالحق، قیامت والے دن اللہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو ان کے تو قبضے قدرت میں کوئی شے نہیں ہوگی، کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں جناب نہیں جی انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی میں تو اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ لے جاؤں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تو بھی نہ اس بات پہ اکڑنا کہ تم میری بیٹی ہو، اپنے اعمال ساتھ لے کے آنا۔ سب سے بڑا پیر تو یہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی کسی صحابی نے یہ کہا ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنے سارے گھر والے نہ لے جاؤں؟ تو یار یہ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، یا تو یہ دعوے کرنے والے ان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں، یا جو وہ خود دعوے کر رہے ہیں وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں، انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ مرد ہی لگ پتہ جائے گا، پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہے کوئی کسی کے قبضے میں کوئی شے نہیں ہے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن ڈھیل دے رہا ہے، پکڑے گا ایک باری، ڈوری کھینچے گا آخرت کے دن۔ آخرت تو بہت دور ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، مرتے بلکہ قرآن حکیم میں تو کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں، سورۃ الانعام کے اندر آئی ہیں اور باقی صورتوں کے اندر، کہ جب گناہگاروں کی موت کا وقت آتا ہے اسی وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں نزع کے عالم میں کہ چلو اس عذاب کی طرف۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ یہ آتش فشاں کا جو نظام ہے اس کرۂ ارض کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا غیر معمولی ایک مظہر ہے۔ اور سمندروں کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں اور لاوا سمندر اگلتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمندروں کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، وہی سونامی کی فارم میں آ کے ٹکراتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جب یہ آتش فشاں اپنا لاوا اگلتے ہیں تو اس لاوے کی وجہ سے کئی ایک آئرلینڈز وجود میں آ جاتے ہیں، نئے نئے جزیرے وجود کے اندر آتے ہیں۔ اب آپ یہ امیجن کریں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو کھینچے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور وَإِذَا آگے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ کوٹے گا اور بالکل فلیٹ کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو اس کی وجہ سے زمین کا جو لاوا ہے یہ باہر نکلے گا، یعنی جو سائنٹیفکلی ہمیں چیز سمجھ آتی ہے واللہ اعلم۔ اور جب زمین کا لاوا اتنی کثرت کے ساتھ باہر نکلے گا
تو یہ جتنے آپ کو سمندر نظر آ رہے ہیں یہ سمجھ لیں بہت بڑی بڑی ایک دیگیں بن جائیں گی جن کے نیچے آگ جلی ہوئی ہوگی، اور جب یہ پھر پانی ابلے گا تو پھر یہ باہر نکلے گا سونامی کے فارم میں۔ آج تو ہم اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر لاوا اگلتا ہے تو یہ سمندر بہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس سے بھی باہر نکلتا ہے، کئی کلومیٹرز تک کوئی بھی راستے میں چیز آتی ہے وہ بچتی نہیں ہے۔ تو یہ اسی نقشے کو کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن سمندر جو ہیں وہ بہنا شروع کر دیں گے، یعنی اس طرح ان کے نیچے گرمائش والا معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی قبریں، ظاہر ہے قبروں سے مردے باہر نکلیں گے، اور پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کا ایسا کوئی سافٹ ویئر فٹ کرے گا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان لے گی جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے یا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا اپنے اثرات، یعنی کئی لوگ ہیں وہ اپنے اعمال تو آگے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کا ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ پیچھے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنا وبال تو چکھیں گے، جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے ان کا وبال بھی انہیں چکھنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اچھی بدعت نہیں، سنتن حسنتن، اچھا طریقہ۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں امام بخاری نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو کتابی شکل میں لکھا، حدیثیں وہی تھی کتابی شکل میں، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا اچھا طریقہ ہے کہ عربی سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں احادیث کی کتابوں کے، قرآن حکیم کے، اینڈرائڈ ایپس بن چکی ہیں، یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ پہلے لوگ گٹھلیوں کے اوپر پڑھتے تھے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے تھے، اب اس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں، یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں، اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس راستے پہ چلیں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جس کے ثواب جا رہا ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی ہے ہدایت کی طرف، اور جس شخص نے گمراہی کی طرف رہنمائی کی تو سب لوگوں کا وبال اس پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہر جان لے گی کہ جو اس نے نامہ اعمال اللہ کے حضور بھیجا تھا اور جو پیچھے نامہ اعمال چھوڑ کے آیا تھا، اچھا یا برا۔ اور ایک دوسرا معنی بھی اس کا بنتا ہے، عالمت نفس ما قدمت و اخرت، ہر جان لے گی کہ جو کچھ اس نے مقدم رکھا اور جس چیز کو مؤخر کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی اور جس نے اس کو پرائورٹی نہیں دی، کس چیز کو، یعنی ایک شخص دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کو اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، تو وہ شخص پھر وہ دیکھ لے گا کہ دنیا میں جو اس نے ترجیح دی تھی نا دنیا کی زندگی کو اور اللہ کو پیچھے ڈال دیا تھا، اس کا وبال چکھ لے گا۔ اور جس نے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی دنیا کی زندگی میں ترجیح اول مانا، یعنی اللہ کو آگے رکھا دنیا پیچھے رکھی، تو اس کی جزا بھی دیں گے۔ تو یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں۔ عالمت نفس ما قدمت، ہر جان لے گی جس چیز کو اس نے مقدم کیا، جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی، وہ اخرت، اور جس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کسی نے اللہ کو پیچھے چھوڑا، دنیا کو ترجیح دے دی، کسی نے اللہ کو ترجیح دی اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہی قرآن حکیم کی جو عربک لینگویج ہے نا اس کا کمال ہے کہ عربک لینگویج اتنی ورسٹائل لینگویج ہے کہ اس میں بیک وقت کئی ایک جو مفہوم ہے نا وہ ایک جملے کے اندر ادا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں معنی بیک وقت بالکل درست ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن حکیم میں چند جس کے کہتے ہیں نا کہ رکت والی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا
اپنے اس کریم رب کے بارے میں، یعنی وہ رب جو کہ اپنی شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے، اس رب سے تم دور بھاگ گئے۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ چیز ظاہر دنیا کی محبت ہے، وہ بار بار قرآن حکیم میں اس چیز کا ذکر آتا ہے، اور اس چیز کو جو یوٹیلائز کرتی ہے پرسنالٹی وہ شیطان ہے۔ شیطان اور دنیا کی محبت یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے۔ نفس تو اعلی کار بنتا ہے ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رب کے بارے میں دھوکا، اس کے جو کرم والی صفت ہے اس صفت کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہو گیا، جس کی پریکٹیکل مثال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے۔ کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے، یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا۔ اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کے معاملے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ ہم نے اس چیز کا یہ معنی لے لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی نہیں، خوب نافرمانیاں کرنی ہے، وہ تو ہے ہی کریم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دی؟ یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت الدن تجھے بخش دوں گا۔ تو نے اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اور سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یہی عقیدہ جو انسان کا قبلہ درست کر رکھتا ہے کہ انسان کو مر کے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر یہ تلوار نہ لٹکی ہو تو کبھی بھی انسان کا قبلہ درست نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں تو جھگڑا نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو کہ انکار کرنے والے ہیں۔ انکار ایک تو عقیدے میں انکار ہے کہ آپ کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیں، اور ایک اعمال میں انکار ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان رہے ہیں لیکن ان کی نہیں مان رہے۔ تو کفر کا ترجمہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بڑا عجیب لیا گیا کہ اس سے مراد شاید ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی یہ لوگ ہیں۔ نہیں، کفر عملی بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 246 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اب وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان لکھا جائے گا، نام مسلمانوں والا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، عملاً تو کافر ہے۔ اکثر لوگ جناب پوچھ رہے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں سے، وہ جی جناب وہ یہاں پہ ہم اپنے مردوں کو کافروں کے قبرستان میں دفنا دیا کریں، کیونکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کافروں کے علماء جو ہیں، جو کافروں کے قبرستان ہیں وہ عذاب کی اماجگاہ ہیں، اس لیے ہم اپنے دوسرے ملکوں میں لاشیں بھجواتے ہیں واپس اپنے مسلمان ملکوں میں، اور لیکن اس میں پھر تردد ہوتا ہے، 8-8 10-10 دن کی ذلت کاٹنی پڑتی ہے، پھر وہ سارے عذاب ہی نکال لیتے ہیں، پیچھے بھی رشتہ دار سارے ٹنگے ہوتے ہیں، پوری زندگی وہ فون سنتے رہتے ہیں ان کے، اور مرنے کے بعد 1 ہفتے کی سزا ان کو یہ بھی ہوتی ہے کہ لاش کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ زیادہ تکلیف ان کو کاٹنی پڑتی ہے پچھلے رشتہ داروں کو۔ اور لوگ وہاں پہ اس لیے نہیں دفنا رہے ہوتے کہ جی وہ کافروں کا قبرستان ہے، اور بھائی تو یہاں کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ آپ کے شناختی کارڈ میں مسلمانوں کے قبرستان ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں یہ سارے نمازی تھے؟ 1% بھی نہیں ہوتے نمازی، تو یہ کون سے مسلمانوں کے قبرستان ہے؟ یہ شناختی کارڈ کے مسلمانوں والے قبرستان ہے، اللہ کے حضور یہ مسلمانوں والے قبرستان نہیں ہے۔ تو قبرستان کوئی بھی ہے، آپ جہاں پہ اس کو دفنا دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمانوں کا قبرستان ہے یا بے نمازی کافروں کا قبرستان ہے یا یہودی عیسائی کافروں کا قبرستان ہے۔ مدینہ شریف میں جو بقیع غرقد ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں سانجائی قبرستان تھا، وہیں پہ منافقین کی قبریں بھی ہیں، وہیں پہ کافروں کی قبریں بھی ہیں، وہیں پہ مشرکین کی قبریں بھی ہیں، وہیں پر صحابہ کرام کی قبریں بھی ہیں علیہم رضوان۔ تو اللہ کی آیات میں تو جھگڑتے نہیں مگر وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں۔ فلا یغررک
تقلبهم فی البلاد، تو اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان کا شہروں میں بڑے کر و فر کے ساتھ پھرنا، یعنی ان کا جو دنیاوی سٹیٹس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حضور منظور نظر نہیں ہے تو اللہ نے دنیاوی ان کو اچھا سٹیٹس کیوں دیا ہوا ہے، یہ چیز آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اگر نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ دھوکے میں مبتلا نہ ہو کافروں کا سٹیٹس دیکھ کے، تو ہم اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ یعنی انسان کی ایک صفت ہے کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثرات ضرور آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کافروں کا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں رہنا، کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر تو نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت کیوں نہیں کرتا۔ آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا، بلکہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ آخرت جو ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، دنیا ہو سکتا ہے کافروں کو زیادہ ملے، اور یقیناً ملے گی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن قرآن حکیم میں واضح آیا ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت تمہارے رب کے حضور پرہیزگاروں کے لیے۔ دنیا ٹھیک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دے گا اور تابع فرمان لوگوں کو بھی دے گا، اور بسا اوقات نیک لوگوں کو آزما بھی لے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، اور اسی طریقے سے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے۔ پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والے ہیں، اور جو صبر کرنے والے ہیں تو پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے بھی یعنی مشرکین عرب سے پہلے بھی قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد اور گروہوں میں، نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان تمام پیغمبروں کے زمانے میں کئی گروہ ایسے تھے جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کے ساتھ بغاوت پر اتر آئے، یہاں تک کہ وہ ہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لے، گرفتار کر لے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جب آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے اس دوران آپ کے قتل کا بھی انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ وقت کے پیغمبر کے خلاف ان کی امتیں وہ کھڑی ہو گئی۔ امت کی بھی دو اقسام ہے، ایک امت اجابت ہے جیسے ہم ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی، ایک امت دعوت ہے جیسے یہود و نصارہ اور مشرکین ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی امت ہے لیکن امت دعوت ہے، ان تک ہم نے دعوت پہنچانی ہے۔ تو جو مخالفین ہوتے تھے نبیوں کے، ہوتے تو امت ہی تھے ان کے، لیکن وہ نبیوں کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کرتے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی، پکڑنے کی بھی۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑا کرتے تھے ان کے ساتھ باطل طریقے کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ حق کو اس سے جھٹلا دے۔ فَأَخَذْتُهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو بتاؤ پھر میرا عذاب کتنا شدید ہوا۔ بیسیکلی اس میں دھمکی ہے، ظاہر پس منظر میں نبی علیہ السلام کی 10 سال کی دعوت ہے، مشرکین عرب میں سے صرف 125 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ پھر تانا بھی دیتے ہیں کہ اگر تم سچے پیغمبر تھے تو ہم پر عذاب بھی نہیں آیا، تمہاری دعوت بھی اتنے لوگوں نے قبول نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی کی دی جا رہی ہے، اور مشرکین عرب کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھنا جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر ٹل نہیں سکتے۔